الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندازہ کیجئے کہ قطع رحمی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کا انسان سے تعلق، بھائی کا بھائی سے تعلق، بہن سے تعلق، والدین سے تعلق، اور قطع رحمی کچھ لوگ کرتے ہیں جب ان کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے، جب ان کے پاس بڑا عہدہ آ جاتا ہے یا یکدم وہ ترقی کر کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ناجائز ترقی کرتا ہو، جائز ترقی بھی ہوتی ہے۔ اس میں لوگ محنت کر کے کسی بڑے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو مہینوں میں وہ ترقی کر جاتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے انسان کو جڑے رہنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، کیوں؟ اچانک ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ جب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے بعد یہ پھر اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ گزشتہ درس میں بھی میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اس لیے کہ جب میں یہ قطع رحمی کی بات میں نے بیان کی ہے یا ایسی کئی حدیثیں بیان کرتا ہوں یا قرآن کی آیت جیسے آج میں نے کفر کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں نے آج کیوں ان دو آیتوں پر اتنا وقت لگایا ہے، حالانکہ میں آگے چلنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں قرآن کے کہ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو اس پر بھی بہت سے سوالات، اور خاص طور پر جب میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے خواتین کی طرف سے بڑے سوالات آتے ہیں، اور یہی سوالات کہ خامند کہتا ہے کہ خامند ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس طرح کی احادیث جن کا کوئی پس منظر نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، رسول اللہ نے کیوں فرمایا، کس سے فرمایا، کب فرمایا، اور آخر وہ شخص کیسا تھا، کیوں اس سے یہ فرمایا، ان سب باتوں کو چھوڑ کر مرد حضرات بھی ایسی حدیثیں اٹھا لیتے ہیں، باقی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اور اپنی بیویوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے ان کو ایسی حدیثیں سنائیں گے، اور ایسے بہت سے سوالات آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بالکل اس کے پس منظر سے، اس کے وجہ نزول، شان نزول سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو پھر ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پریشان ہوئی پھر رہی ہوتی ہیں، تو پھر سوال کرتی ہیں، اور کئی ایسی بھی خواتین دیکھی کہ جو انہی باتوں کی وجہ سے مذہب سے ہی بدظن ہو جاتی، مذہب سے ہی دور ہو جاتی، ایسا کوئی دل میں ان کے مذہب کے لیے ایک دوری پیدا ہوتی ہے، اور اس میں کردار پھر انہی خامدوں کا ہوتا ہے، یا ہمارے مذہب جو لوگ پیش کرنے والے ایک خطیب ہوتے ہیں اور سطحی مطالعہ اور نالج رکھتے ہیں، وہ پھر ان باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں جس سے لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے ان دو آیتوں پر آدھا گھنٹہ لگایا اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اور ان حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے بھی میں بار بار انہی باتوں کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کوئی میرے درس سے، میری گفتگو سے کوئی ایسا کوئی معنی اور ایسا مفہوم نہ پیدا کرے کہ جس کا کوئی دور کا تعلق بھی اسلام کی تعلیم سے نہ ہو، دور کا تعلق بھی قرآن اور حدیث سے نہ ہو، رسول اللہ کی سیرت سے نہ ہو۔ تو میں اس لیے بار بار جو اتنا ٹائم لگاتا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے، تاکہ کوئی لوپ ہول جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی سوراخ میں نہ چھوڑوں کہ جس سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، کوئی پریشانی ہو، اور کوئی میری بہن، بیٹی، کوئی بزرگ کوئی بھی سنے اور وہ پھر بعد میں سوال لے کر پھرے کہ جی اس کا کیا جواب بنے گا۔ تو اس لیے میں ذرا وقت لگا کر تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔